الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما. میرا اللہ بانیاں نے مجلس تے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دیاں قبراں نو منور فرما. میرا اللہ اس دینی مرکز نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ اس دے معاونین دے رزق و مالک برکت عطا فرما. میرا اللہ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیاں مستجاب فرما. مریض مومنین نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ بے اولاد مومنین نو اولاد عطا فرما. جنہ دی نرینہ اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد عطا فرما. جنہ نو اولاد دیتی ہے نیک اور صالح بنا. پورا شوب دور ساڑے حقیقی وارث امام زمن دا جلد ظہور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت. صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد. ناراض نہ ہو جڑے نوجوان پیچھے تشریف فرماؤ سامنے تشریف لے آؤ تاکہ مجلس دا ایک ماحول بن جائے. صلوات پڑھ دے ہوئے سامنے تشریف لے آؤ. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی صلوات پڑھو. 12ویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. صلوات. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سید الرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات. صاحب التاج والمراج والبراق والعلم. اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والكلام. احمد المصطفى. صلوات. وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. صلوات. زينة المسجد والمنبر. فاتح الأحد والبدر والهنين. وبير العلم أبي الحسن والحسين. سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين. صلوات. والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدوم
جدہ وسدی ہے نبی دی دھی اے لقبن زہرا دے جدہ محمد دی دھی یتیم ہوئی مظلوم جیل مغموم جیل محروم جن حق میرا سے ابھی یہاں جدہ خالی والی بطول اللتی قالت سبت علیہ مصائب بابے دی بعد بابے دی قبر سے آئی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی ہے بابا تیرے بعد میں رول گئی ہوں اجرکم اللہ آدھادار بیٹھے ہو دیاں تے کوئی ڈوکھاویں نو پیوانو نہیں دسیں دیاں دیاں ڈوکھ ماوانو دسیں دیاں زہرا ماں دی قبر تے نہیں آئی بابے دی قبر تے آکے بیٹھی آدھیے بابا جا تیرا کفانی میلا لائی ہویا میرے بوئے تے فوج آئی اجرکم اللہ صبح دی مجلس شروع ہے میں تاکہ تھکا بیٹھو سے میں اپنی ہار مجلس دے دکھ زہرا دے شروع کریں اجرکم اللہ اے مظلوم اتنی ہے بطول عزادار پیغمبر دا آخری ٹائم بی بی بابے دا سار جولج پائی بیٹھی ہے دروازے تے دکل باب ہوئے آلے نبی منو اجازت دے ہو میں پیغمبر نو ملنا ہے دھیمے جائیں لہجے جا دیئے والوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں ہے او عزادار بیٹھے ہو دوئی دفعی آواز آئیے بی بی جواب دیتا ہے جدہ 3 دفعہ لہجہ بلند ہوئے او جوانو زہرا بولی نہیں گراما سو نبی دے چہرے تے ڈھٹھل او نبیان دے سلطان نو اپنی مرض بول گئی ہے اکھیں بھالی نا دن بچڑا زہرا میرے جیندے اگیں روائی اجرکم اللہ آدھیے بابا کوئی دروازے تے کھڑا ہوئے جڑا 3 وارین دی آواز دے گیا دے منو اندے راون دے او لئیے دے گیور ازاداروں پیغمبر آکھے آئے بھائی آئلی ملک الموت نو گھر لے آؤ اجرکم اللہ جدہ موت دا فرشتہ گھر آئے پوچھے نبی دسا چوکھی ڈھل لگی ہے اجرکم اللہ سن سو جواب موت دا فرشتہ کھڑا دے تو نبی ہے منو رب اکبر دی قسم آدھے میرے کھلوان دی پروان کر اپنی دینو میری گواہی جدے او باویں نبیان دے گھر آئے نتے بطول بیبیان دے گھر آئے نہ میں کہیں دروازے تے نہیں رکیا اجرکم اللہ میں نوکر عزادار اللہ اسے دروازے دی اتنی عظمت بنائی ہے جتنے تائیں زہرا اجازت نہ دے میں اندر نہیں آ سکتا نبی بیٹھا دے سچا دے وات رجر نہیں پیغمبر بی بی اگوں والی آدھیے بابا جے نہیں روکنا میں معافی منگ دیا او نبیان دا سلطان دے زہرا میں تیرے روکڑنو نہیں روندہ آدھیے بابا وات روندے کیوں ہو سن سو عزادارو نبی بیٹھا دے زہرا میں نو کوئی زمانہ یاد ہے آج جیڑے دروازے تے فرشتے اجازتاں پہ منگ دے نہ میرے ٹور ونجن دے بعد اوہیو دروازہ ہونا ہے لکھنی ہونی ہے نہ دھیرا سے بابا میں رول گئیاں اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو ٹور گیا اللہ دا نبی میں نوکر عزادار نبیان دا سلطان دے زہرا میں نو کوئی زمانہ یاد ہے آج جیڑے دروازے تے فرشتے اجازتاں پہ منگ دے نہ میرے ٹور ونجن دے بعد یو دروازہ مسلمان لکھنی لیا اجرکم اللہ عزادارو ٹور گیا اللہ دا نبی
وے دھی رہی ہے بطول جو مینوں مسلمان پر جاونا سن کوئی غریب تو غریب ٹور ونجے انہوں لوگ پر جاونا دن نبیان دا سلطان لائی کوئی پر جاون نہیں آیا حسنین تے زینب و کلثوم نوادی میرے لالو جانے کوئی نہیں آیا تو ادا نانائی میرا بابائی میں تو انہوں پر جینیاں تو سمینوں پر جاؤ عزادارو کوئی نہیں آیا آئے ن لیکن رنگ وکھرائی او لکڑی لائے آئے ناگ لائے آئے اجروں کو ملل آخری جملے تمیدی مسائب دے مدینے دے رانا لے آدھے میں ڈٹھے زہرا دے گھروں دھواں بلند ہوئے آدھے میں زینج خیال کی دے جدہ کوئی ٹور ونجے چاند دن تائیں انہوں گھر کھانا نہیں پکامنا پوندا ہم سائیوں دے گھر کھانا پچھیں دے انشاءاللہ خیر ہوئے اجا نبی نو ٹوریاں زیادہ عرصہ نہیں ہویا زہرا دے جلے آگ بلی ہوئی آدھے میں جدہ زہرا دے دروازے تے آیا چلے دیا گلائی زہرا دا دروازہ بوئے تے فوجی اجروں کو ملل اندروں بطول آئی کوئی آدھے پیوندن جو فقط دھمکی ملیے عزادارو دھمکی نائی آوانا لے جل دے ہوئے دروازے نو دھکا مارا ایک پاسے پتھران دی دیوار میں پاسے جل دا ہویا دروازہ درمیان بطول تو فوج گزر گئی چیخاں بلند ہوئی ہیں نادی فضا منو سہارا دے میرا محسن مارے اجروں کو ملل عزادار و فوج گھر داخل ہوئی علی نو گرفتار کر کے لے گئے تھوڑا جی اب زہرانو غشتوں افاقہ ہویا ہے گھر دا بدلے ہویا ماحول لٹھائے غیر محرمان دے قدمہ دے نشان پچھ دیئے فضا دسا میرے گھر فوج آئیے عدیہ حسین فوج آئیے وقت پچھ دیئے فوج آئیے دسا میرا سردار علی دے آدھی سینوں نو تا مسلمان گرفتار کر کے لے گئے او لیا دے گئی اور عزاداروں جدہ سنیا جو علی نو لے گئے پاسے دا درد بھول گئی او محسن دی شہادت بھول گئی آدھی میں نو بابے دا امامہ دے او میں علی نو چھڑاون وینیا اتھے آئیے جتھے علی نو لئی ویندے آئے آکے علی دے کمر باندے چاہت پائے جڑے سید بیٹھے ہو میں معاف کرائے ایک ظالم دا ہاتھ بلند ہوئے یو جی آجر رسالت ملائے آدھی بابا دی تماچے جھلے دی علا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعدو فقد قال الامام صادق علیہ السلام واللہ ما شیعت علی الا من افا بطنہ وفرجہ وعمل لخالقہ ورجا ثوابہ وخاف عقابہ صلوات دعا ہے مالک تو دے آنسو قبول فرماوے سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو جتنی حاجات لے کے آئے ہو جھولیاں بھر کے اٹھی ہو ان دعاؤں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین میں زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی بس اسے حدیث دا ترجمہ کر کے مسائب پڑھ کے تھوڑی زحمت تمام مدرسے دی مجلس صبح دی مجلس شروع چھٹی دیواں میں جناب دے سامنے جڑی حدیث تلاوت کی تھی اس حدیث دے اندر صادق آل محمد نے علی دے سچے شیعہ دیاں صفتاں بیان کی تھیں کیونکہ آج تو ہر بندہ دعویٰ کردہ ہے جو میں ہاں علی دا شیعہ ساڑا دعویٰ کام نہیں آونا حقیقی شیعہ وہ سی جنو 14 آنکھیں جو اس ساڑا شیعہ ہے پھر صادق آل محمد نے اس شیعہ علی دی صفات بیان کرن دے وچ جڑی حدیث بیان کی تھی پہلے اللہ دی قسم چاہی
تیرے اور میرے چھویں معصوم پہ فرمیندن واللہ مینو اللہ دی قسم ما شیعت علی وہ شیعہ علی نہیں ہو سکدا الا مگر کون ہے شیعہ علی؟ پہلی صفت جڑی صادق آل محمد دسی من افا بطنہو او ہے علی دا سچا شیعہ جس دا شکم لقمہ حرام تو پاک ہو سی۔ حلال کھاون والا علی دا شیعہ ہو سی، حرام کھاون والا جو کچھ ہوئے ہو سکتا ہے علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرام ہے رجس، اور اہل بیت دے بارے اللہ فرمایا ہے جو میں رجس نو اہل بیت کو لوں دور رکھے ہے۔ اور حرام دا اثر وضعی کیا ہے؟ مدرسے دی مجلس علماء دوست لوگ تشریف فرما ہو، لوگ آئے ودے انہوں نے پوچھ دن بعض گلاں جی ساڑھے گھر دے اندر پریشانی ہیں، اولاد ساڑھی نافرمان، دعاواں ساڑھیاں قبول نہیں ہوندیاں، روایات دا مطالعہ کر، مین وجہ یہ ہوئے جو اپنے مقصد دی بررسی کر، جڑا رزق کما رہے ہیں آیا حلال ذرائع نال کما رہے ہیں یا ذرائع آمدنی تیرے حرام ہیں؟ کیونکہ حرام دا ایک لقمہ معصوم فرمایا 40 دن تک بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ پھر اثر وضعی کیا ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا 3 خطبے ارشاد فرمائے، مولا خطبہ دے رہے دس رہے جو میں کون ہاں، نبی دا حقیقی وارث میں ہاں، لوگاں تے ٹس تو مس نہیں ہو رہا۔ سائل آدھے مولا تسا تا معصوم ہو کہ لوگاں نواز و نصیحت کر رہے ہو، توڑی گل دا لوگاں تے اثر نہیں ہو رہا۔ معصوم فرمایا انہاں دا قصور نہیں، مولیت بطونہم من الحرام، انہاں دے شکم لقمہ حرام نال پر ہو چکے۔ انسان دے اندر حرام ہوئے پھر واض و نصیحت کرن والا چاہے معصوم ہی کیوں نہ ہوئے اس دے اتے حق بات اثر نہیں کر سکتی۔ لہذا علی دا شیعہ وہ سی صادق آل محمد دی زبانی جس دا رزق حلال ہو سی، ذرائع آمدنی حلال، پھر بھی رزق حرام ہو ویندے، وہ کیویں اس سارا مال جڑا کمائے حلال ذرائع نال اس سارا تیرا نہیں، جتنے تائیں اس دے وچوں غرباء و مساکین دا حصہ اور خم سادات دا حصہ ادا نہ کرے سے اتنے تائیں تیرا مال سارا کمایا ہویا بھاویں حلال ذرائع نال ہوئے سارا تیرا نہیں، پھر حلال حرام مخلوط ہو کے سارے تیرے رزق نو حرام کر چھوڑے سی۔ لہذا وجہ یہ ہے پریشانیاں جتنی ہی معاشرے چ نظر آندیاں، کیونکہ خدا تو ہے خیر محض، زمانے دے اندر پریشانیاں، کوئی بندہ بھی سکون دی حالت چ نہیں، رزق بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، کوٹھیاں تے بنگلے بھی ہیں، پھر بھی ذہنی سکون کوئی نہیں، عبادت دی لذت کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جدہ خدا ناراض ہوئے سب تو پہلی سزا جڑی خداوند متعال اپنے بندے نو دین دے اس دے وجود چوں عبادت دی لذت ختم کر چھوڑیں دے۔ بندہ نماز پڑھ رہے ہے، عادت سمجھ کے پڑھ رہے ہے، جدہ نماز ختم ہوئی ایک ٹھنڈا سا گھن کے بھائی میرے اتو ایک واجب اتر چکا ہے، میں صبح دی نماز ادا کر چھوڑی۔ نہیں میرا دوست، عبادت خدا اس واسطے نہیں بلکہ خدا نال جدہ انسان کلام کر رہا ہوئے تو اس نو لطف اندوز ہونا چاہیے۔ ادنا ترین سزا بعض گناہاں دی وجہ نال اور حرام دے لقمے دی وجہ نال اے ہے جو انسان کو عبادت دی لذت ختم ہوئے دی، عادتاً انجام دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے ہی رکھ رہے ہیں، لیکن جڑی حقیقی عبادت دی لذت ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی۔ پہلی صفت علی دے شیعہ دی جو حلال کھاون والا ہو سی۔ دوسری صفت صادق آل محمد نے جڑی اس حدیث سے بیان کی تھی، فرمایا من عفا فرجہو، علی دا شیعہ او ہو سی جڑا عفیف اور پاک دامن ہو سی، اپنی عزت اور عفت دی حفاظت کرن والا ہو سی، کیونکہ اللہ دی صفت ہے غیور، 14 بھی ہیں غیور، اور معصوم دا حکم ہے، فرمان ہے کہ اللہ اس لعنت نو اس گناہ نو شریعت حرام نہ بھی کرے ہاں، پھر بھی اہل بیت اور بنو ہاشم اس برائی دے مرتکب نہ ہوئے نا جو او غیرت مند اتنے ہن، کیونکہ غیرت مند کدائیں زنا نہیں کر سکتا۔ علی دا شیعہ عفیف اور پاک دامن ہوندہ ہے، جڑا بندہ اس برائی دا مرتکب ہوندہ ہے وہ خیال کرے اگر علی والا صدوا رہے ہے بررسی کرے وہ علی دا شیعہ نہیں، کیونکہ علی دا شیعہ وہ ہے جس دے اندر کردار علی موجود ہوئے۔ بلخ دا گورنر پریشان ہو کے سن رہے ہو، تھکے تھکے شام ہو گئی،
تواڈے سامنے ہو سکتا ہے میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں لیکن مجلس میں پہلی نہیں پڑھ رہا، میں اویں سبق سناونا ہے جی میں قرآن سناونا ہوندا ہے۔ درس دی مجلس ایک پیغام ہو جائے، چلو کسے دے واسطے، میرے واسطے بھی ہو وسیلہ نجات، کیونکہ مدرسے دی مجلس۔ بلخ دا گورنر بادشاہ ٹیکس منگے آئے، گھر آئے پریشانی دی حالت، فصلہ ہوئیاں نہ، بیوی پوچھے پریشان کیوں ہیں؟ آدھے بادشاہ ٹیکس منگے آئے، میرے کول ہے کوئی شے کوئی نہ، فصلہ ہوئیاں کوئی نہیں۔ آدھی یہ پریشان نہ ہو، میرے کول ایک قیمتی لباس موجود ہے جس سے ہیرے جواہرات موجود ہیں، بادشاہ نو دے، اس سال دے ٹیکس دے بدلے۔ بادشاہ کول اپنی زوجہ دا لباس لے کے پہنچیا، بادشاہ آکھے میں تیرے کولو ٹیکس تے خراج منگے آئے، تو زوجہ دا لباس لے کے آئے۔ آدھے فصلہ ہوئیاں نہیں، یہ قیمتی لباس قبول کرو۔ بادشاہ قبول نہ کیتا، لے کے واپس آئے۔ بیوی آدھی واپس کیوں لے آئے؟ آدھے بادشاہ قبول نہیں کیتا۔ آدھی پھر جا بازار فروخت کر، غرباء و مساکین تقسیم کر چھوڑ، ہن اے لباس میں زیب تن نہیں کر سکتی، میرے لباس تے غیر محرم دی نگاہ پہ گئی۔ عفت و پاک دامنی، والدین تشریف فرما ہو، چاہے بیٹے یا بیٹی ہے، اس نو پردہ ماما موجود ہیں پردے دے اندر، ابتدا چوں اور بہترین تربیت گاہ ہے ماں دی جھولی۔ مدرسہ سکول اتنا اس دی تربیت نہیں کر سکتے جتنا ماں تربیت کر سکتی ہے۔ یہ بچے جو دیکھیں وہی سیکھتے ہیں۔ گھر دے وچ اگر باپ صبح دی نماز واسطے اٹھ سی تا اولاد نمازی ہو سی، اگر ماں برقع کرے سی تا بیٹی چادر پاون والی ہو سی۔ کتنا بہترین جملے جناب سیدہ دے فرمایا، ترے قسم دی عورتاں جنت انہاں دا مقام میں زہرا دی ہمسائیگی چ ہو سی۔ کیڑیاں مستوراں؟ سیدہ بیٹی فرمیندی ہے، پہلی او مستور صبرت علی فقر زوجہا، شوہر غریب اس، دہاڑی دا مزدور اس دی غربت تے صبر کر کے زندگی گزارے، اس دی غربت دی شکایت نہ کرے، ایسی مستور دا مقام جنت وچ میری ہمسائیگی چ ہو سی۔ کتنا مقام ہے۔ کنیزان سیدہ تشریف فرما ہیں۔ دوسری کیڑی عورت؟ فرمایا صبرت علی سوء خلق زوجہا، شوہر بد اخلاق اس، ہارے لے آندے تو لڑائی جھگڑا، گھروں نکل دے تو شکرانہ پڑھ دیے جو ہون باہر چلا گیا ہے، ایسا بد اخلاق ہے جس کو ڈر دی ہوئی لیکن شکایت نہیں کریں دی، صبر کر چھڑیں دیے جو یہ میرا مجازی خدا ہے، میں اس دے نکاح ہے چھاں، ایسی ظلم دے اتے صبر کرن والی مستور سیدہ فرمیندن قیامت والی جنت دے وچ دا مقام میں سیدہ دی ہمسائیگی چھو سی۔ اس سیدہ دے جملے۔ تیسرے قسم دی عورت وہ ہے بچی ویندیے کالج یونیورسٹی، حجاب شرعی کر کے ویندیے، دنیا دے زمانے دے جدید فیشن نہیں کر دی، جڑی شریعت محمدی چ نازل ہوئی اپنے پردے دا خیال رکھ کے ویندی ہے، دین محمدی دی حفاظت کرن والی، اس دین دے اتے عمل کرن دی وجہ نال اس دیاں سہیلیاں کلاس فیلو ہمسائیاں اس نو تانے مریندیاں، تو ہے پچھلے زمانے دی مستور، تانے برداشت کریندی ہے، دین تو دست بردار نہیں ہوندی۔ سیدہ فرما رہی ہے اس قسم دی مستور قیام جنت چ اس دا مقام میں ظاہر دے نال ہو سی۔ پردہ مرتے بھی واجب ہے، مستور تے بھی واجب ہے، مستور دا پردہ شرعی حجاب چک ضرورت دے تحت باہر آونا، تعلیم بھی ضروری ہے۔ اگر تعلیم نہ ہوئی ساڑے شیعہ بچیاں پیچھے رہ ویسن، لیکن تعلیم پردے دے اندر رہ کے بھی ہو سکتی ہے۔ اور نوجوانہ دا پردہ کیا ہے؟ غیر محرم تے نگاہ پہ گئی فوراً اپنی اکھ ہٹا، کیونکہ اچانک پئی ہوئی نگاہ شریعت وچ معاف ہے، پھر فوراً ہٹا، استغفار کر۔ جدہ تو غیر محرم تو اپنی اکھ ہٹے سے خالق تیرے اتے ایسی نورانیت لا چھڑے سی جو تیرے اگے کئی رستے حلال دے کھل ویسن، تیرا اللہ تیرے تراضی ہو ویسی۔ جناب یوسف دا واقعہ توڑے سامنے ہے، وہ خدا بچاون والا ہے، اور ایک دن نچ ظاہر نہیں ہوندا جو میں ایک دن نچ پارسا ہو جاواں، تمرین کرنی پوسی، بار بار استمرار دی صورت ہے انسان گناہاں تو بچ سکتا ہے۔ نماز دی عادت دے واسطے علماء اخلاق دا جڑا بیان ہے، اگر بے نماز ہے، نماز دی عادت نہیں ہو رہی، 40 دن اپنے تے کوئی وظیفہ مقرر کر جو میں اول وقت جو نماز پڑھ ساں، اگر میری کوئی نماز اول وقت اگے پیچھے ہو گئی، میں روزہ رکھ ساں، یہ جی اپنے تے کوئی منت واجب کر، 40 دن مسلسل عبادت کرن دے بعد علماء اخلاق فرمیندن انسان نمازی بن ویندا ہے۔ دوسری صفت عفت اور پاک دامنی۔ تیسری علی دے شیعہ دی صفت وعامل لخالقہ، جیڑا کم انجام دیندے علی دا شیعہ
خالصتاً اللہ دی رضا واسطے، بندیاں نو راضی نہیں کریندا، اپنے اللہ نو راضی کریندا ہے۔ چاہے سارے رشتہ دار ناراض ہو جاویں، معاشرہ ناراض ہو جاوے، محلے دار ناراض ہو جاویں، اس دے مطمع نظر خدا دی ذات ہوندی ہے، وہ آدھا ہے میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے، مخلوق ناراض ہوندی ہے تو ہون دے۔ پھر اللہ نو چاہی دن تیرے اور میرے خالص عمل، کثرت عمل دی ضرورت نہیں، تھوڑا کر تے خالص کر۔ جناب موسیٰ کو پوچھے اللہ نے حل عملت لی عملا خالصا، او موسیٰ دسا میں اللہ واسطے کوئی خالص عمل کیتا ہی؟ کسے لئیے دے متدین مومن دی گل نہیں، موسیٰ نبی دی گل۔ جناب موسیٰ کیا بارے الہ نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، تسبیح و تحلیل، آواز قدرت موسیٰ تو تیرے تے واجب ہیں، میرے واسطے خالص عمل کیڑا کیتا ہی؟ فبکا موسیٰ، جناب موسیٰ رنے، بارے الہو کیڑا کام میں جڑا تیرے واسطے آواز قدرت آئی؟ کدائیں کہیں بھوکے نو کھانا کھوائے ہی، کدائیں کہیں بے لباس نو لباس پوائے ہی، کدائیں کہیں یتیم دی سرپرستی کیتی ہی؟ تیرے بچے تا اعلیٰ سکول اعلیٰ اکیڈمی ہمسائے یتیم راندے، نمبر اچھے لیس، اگاں پڑھن دی دے وچ وسعت طاقت ہے لیکن مالی توان نہیں ہے، اگر اس دی مدد کر۔ خالق فرمیندے اے ہن او کام جڑے میں اللہ نو پسند ہن۔ گرمیاں سردیاں دے لباس تبدیل ہوندے، تیرے بچیاں دے دا لباس ہمسائے غریب راندہ ہے، نہ اس کو سکول اچھے پاون دے جتیاں، نہ اس کو اچھی ورزی ہے، نہ اچھے کپڑے، تیری ہمسائے جراندن، پھر 40 گھر تک ہمسایا ہوندہ ہے۔ اللہ فرمائے میری مخلوق نال محبت کر، اے او عمل ہیں جڑے میں خالق نو پسند ہیں، تو میری مخلوق دا خیال کر، میں اللہ تیرا خیال کرن والا ہوں۔ ہاں کثرت نال عمل نہیں، خالصتاً اللہ دی رضا واسطے۔ حدیث قدسی شیعہ سنی نے نقل کی تھی، اللہ نے آکھیا او آدم دسا کدائیں میں محتاج لباس ہوا تیرے دروازے تے آواں مینوں لباس دے سیں، کدائیں میں تسا ہوا تے تیرے دروازے تے آواں مینوں پانی پیوے سیں۔ حضرت آدم نو آکھیا میں محتاج غذا ہوا مینوں کھانا دے سیں۔ حضرت آدم آکھیا بارے الہا نہ تینوں لباس دی ضرورت، نہ تینوں پانی دی ضرورت، نہ کھانے دی ضرورت، ماجرا کیا ہے سمجھ نہیں آئی۔ آواز قدرت آئی اے آدم جداں کوئی میرا مخلوق جو بندہ تیرے دروازے تے ٹراوے اس نو حقیر نہ سمجھیا کر، میں سمجھیا کر میں اللہ تیرے دروازے تے ٹر کے آیا کروں۔ اللہ نو مخلوق اپنی پیاری ہے، لہذا مخلوق خدا نال محبت کر۔ ہاں کسے نال ناراض راضی ہو جا، کسے دا حق غصب کیتے ہی تو واپس کر چھوڑ۔ یہ درس حسین، درس حسین کیا ہے؟ مظلوم دی حمایت، ظالم دے خلاف ہونا، کتھائیں ظالم ہوئے، ظلم ہو رہے ہوئے، مظلوم دے نال کھڑا ہو جا، اے خالص کام من جڑے اللہ نو پسند ہیں۔ پھر خدا دی بہشت اس دی تو قیمت ادا نہیں کر سکدا، بہشت خدا بہانے می جوید، بہانہ بھی جوید۔ اس خالق نو مخلوق اتنی پیاری ہے، لوگ مثال دین دن جو اللہ 70 ماہ جتنی محبت کر دے، میں آنا 70,000 ماہ دی محبت اکٹھی کر، اللہ دی محبت دا اندازہ نہیں لا سکدا۔ وہ دی رحمت دے ہندہ درجے، ایک درجہ اس دنیا پھیلائے جتنی رحمت نظر آ رہی، 9 درجے رکھے آخرت واسطے، جو میں اپنی مخلوق دے اتے رحمت دے دروازے کھول دے ساں، میں انہ دی مغفرت کرے ساں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ملا محمد باقر مجلسی نے ایک واقعہ لکھا، صلوات پڑھو بر محمد والے محمد۔ انہاں اپنے احوال وچ واقعہ لکھے، میں عالم خواب وچ ڈٹھے دنیا تو ٹر گیا، میدان محشر حساب و کتاب ہو رہے ہے، میری واری آئی، آواز قدرت آئی، او ملا محمد باقر مجلسی دسا میرے واسطے کوئی خالص عمل انجام لیتا ہی؟ ادھے میں کہ بارے الہ کتاباں لکھیاں، تدریس، اتنا علمی کم، دین دے کم۔ آواز قدرت آئی، اس تاجر تا میں تینوں دنیا دے چھوڑے جو تینوں لوگ ملا محمد باقر مجلسی آدن میرے واسطے آدھے میں پریشان ہویا۔ آواز قدرت ہی پریشان نہ ہو، تیرے نام عمل ایک ایسا عمل موجود ہے جس کے بدلے میں تیرے واسطے جنت لکھ چھوڑی۔ عمل کیڑا آئی؟ ایک دیاڑے گلی چپیا گزردہ ہوئے، تیرے سامنے ایک جا رہی ہے بیوہ، اس چائے ہوئی آئی یتیم، بیوہ دا کانڈ آئی، یتیم دا منہ تیرے پاسے آئی، تیرے ہتھ سے این میوے چند فروٹ، یتیم حسرت بھری نگاہ تیرے فروٹاں تے کی تھی، تین ایک میوہ چاہ کے یتیم دے ہاتھ تے رکھے، پھر جیڑی گل مینوں پسند آئی تین گلی دا رخ تبدیل کیتا ہے جو دی ماں ویک کے شرمندہ نہ ہوئے۔ مجلسی تیرے اس خالص عمل دی وجہ نال میں تیرے واسطے جنت لکھ چھوڑی۔ اس نے مخلوق اپنی بڑی پیاری ہے، مخلوق خدا دی خدمت کر جتنا ہو سکی، پھر
پھر یہ مکتب اہل بیت یہ ہیں یتیمان آل محمد جڑے مدرسے چاہے بیٹھے ہیں اپنے بیٹیاں نو نئے عالم دین بنا سکیا انہاں دی خدمت تے مدد کر مرن دے بعد اپنا نام عمل بند ہوئے سی یہ صدقہ جاری آئی اچھی اولاد دی تربیت کر گئے ہوں کسے مدرسے دی بنیاد رکھ گئے ہوں کسے مدرسے دی مدد کر گئے ہوں کوئی مسجد بنا کے گئے ہوں کسے یتیم آل محمد یا امام زمانہ دے سپاہی دی سرپرستی کر کے دنیا تو ٹر گئے ہوں وہ جتنے تائیں اچھے عمال انجام دیندہ راسی تیرے ٹر ونجن دے بعد بھی تیرے انام عمال اچھ درج ہوں دے راسن قیامت والا دیہڑا ہو سی نام عمال سامنے آسی اکسی بارے الہا اے ایسیاں نیکیاں جڑیاں میں دنیا تے کیتیاں ہی کوئی نین آواز قدرت آسی پیچھے اولاد کر آیا چھوڑ آیا ہمیں اس دی کیتی آیا اچھی تربیت اے تیرے عمل نہیں انہاں کیتن دنیا چ رہ کے اچھے کام اس دا بدلہ میں اللہ انہاں نو بھی عطا کیتا ہے تیرے نام عمال چ بھی درج کر چھوڑم اس دے برعکس بھی ہے اتنا پیسہ کمائی اولاد دی صحیح تربیت نہیں کی تھی کیونکہ بچے تا حیوان ہی پیدا کر دن انسان تے حیوان اج فرق ہی ہوئے حیوان بچے پیدا کر دن جو نسل لگا چل دی رہے انسان بچے کا پیدا کر کے فقط چھوڑ دے ونا تیرا وظیفہ نہیں بلکہ انہاں دی اچھی تربیت کر کے معاشرے نو اچھے انسان عطا کرنا والد دا وظیفہ ہے ہاں عمل جیڑا خالص انجام کر اللہ دی رضا واسطے اور چوتھی صفت ورجا ثوابہ جدہ کوئی نیک عمل انجام دیں دے پھر یہ نہیں آدھا جو میں نیکی کی تھی تے میری ضائع ہو گئی محفوظ ہتھیں جدہ اجر پہنچ گیا خود خدا فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا ذرے برابر نیکی دنیا تے کرے سے او دا اجر مل سیا ذرے برابر برائی کرے سے اس دی قیامت والے دن سزا مل سیا پنجویں اور آخری صفت اور توڑی زحمت تمام صادق آل محمد شیعہ دی پنجویں صفت دسی وخاف عقابہو جدہ معصیت کرن لگ دے پھر خدا دے عذاب تو ڈردہ ہویا نظر آن دے کہ سارا عالم اس خالق دے محضر ہے اپنے طور تے بندہ چھپ کے گناہ کر رہے ہوں دے لیکن اللہ دی ذات ویکھ رہی ہوں دیئے اور مومن ہوں دی ہوئے جڑا خوف اور اجادی حالت زندگی گزارے اگر نرا خوف ہے ہاں گناہگار گناہ معاف ہوندے نہیں میں اتنے گناہ کر بیٹھا میرے اللہ گناہ معاف نہیں کر سکدا معصوم فرمیندن زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ موجود ہے اتنے گناہ ہومنی اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے سچے دل نال توبہ کر وہ گناہ معاف کرن والا ہے اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لا گناہ تو توبہ کرن والا ہی میں جو دے نام عمال وچ کوئی گناہ باقی نہیں رہندا پھر اتھے تھوڑا آ کے جمع ہونا مت سمجھے میں اپنے ارادے نہ لایا یہ توفیق خداوندی ہے اور اللہ تیرے تے اتنا ناراض نہیں ہویا جو اپنی بارگاہ تینوں نہ آون دے وے وہ چاہتا ہے میرا بندہ ہر بندہ گناہ گار ہے 14 معصومین دے علاوہ آوے اتھے آ کے واضح و نصیحت سنے اتھے روحانیاں بیماریاں دا علاج کراون واسطے مدرسے دے اندر فری ڈسپنسریاں لائیاں گئیں علماء کرام آئے انہاں روحانی مرضاں دی تشخیص بھی دیتی ہے نال علاج بھی دسنے جو اپنے روح دا علاج کر کیونکہ ہمیشہ رہنا ہی روح یہ چند دن دی زندگی ہے اس دنیا دی تیری روح ہمیشہ رہنا ہے پھر اس چند دن دی زندگی واسطے اپنی آخرت دی ابدی زندگی نو خراب نہ کر اتنا جلدی راضی ہومن والا آخری گل اور جملے دو مصائب دے جناب موسیٰ کل ٹر کے آئی قوم یا نبی اللہ خشک سالی ہے لوگ مر رہے بارش نازل نہیں ہو رہی دعا منگو جناب موسیٰ آئے کوہ طور تے بار الہ بارش نازل کر آواز قدرت آئی موسیٰ تیری وسطی گناہ گار رہن دے جس تے میں اللہ غضب ناک ہاں جتنے تک وہ معافی نہ منگے یا اس وسطی تو بہر نہ ونجے میری رحمت نازل نہ ہو سی اللہ دے نبی آکھیا بارے الہ او دا نام دس تاکہ او دی وجہ نال دوسرے لوگاں تے عذاب نہ آوے آواز قدرت ای موسیٰ اس گناہگار دا تینو نام دساں تا مینوں ستار العیوب کون سڑے سی ہے گناہگار ہے تو میرا بندہ کدائیں تا واپس آوے سی اللہ دا نبی واپس ہے لوگاں پوچھیا نبی نے دسیا لوگاں بھی یہ مطالبہ کیتا اللہ دا نبی آدھے مینوں کوئی خالق نہ ہو دا دسیا جو تو انہوں دے ساما وہ گناہگار ہی سندہ بیٹھا ہی محفل چ آدھے بارے الہ تو کتنا کریم ہے میں گناہ نہیں چھڑیندا تو میں گناہگار دا نام اپنے نبی نو بھی نہیں دسنا چاہندا بار الہ میرے گزشتہ گناہ معاف کر اس کے بعد میں کوئی گناہ نہ کرے سا اجا محفل منتشر نہ ہوئی جو اللہ دی رحمت نازل ہوئی
لوگ ناراض یا نبی اللہ تیاں آکھی ہے جو کوئی لوگ ہی تو اٹھی کے بہر ویسی گناہگار تاں رحمت نازل ہو سی اللہ دے نبی آئے کوئی تورتے آواز قدرت ای موسیٰ جدہ اس معافی مانگ لئیے میری رحمت نازل کیویں نہ ہوئے ہاں تو مومن نو چاہیے دے خوف و رجا دی حالت زندگی گزارے اگر 5 صفات کسے چہن تو الحمدللہ نہیں تو سچا علی دا شیعہ بنن واسطے کوشش کرنی چاہیے دیئے رزق بھی پاک ہوئے اپنی پاک دامنی دی حفاظت بھی کرن والا ہوئے کوئی عمل انجام دے ونی خالصتاً اللہ دی رضا واسطے پھر خوف و رجا دی حالت زندگی گزار اللہ دی نیکیاں بھی انجام دے اللہ دے عذاب تو ڈردہ ہویا اپنی زندگی نو پایان لے ون خاتمہ بل ایمان کر 8ویں معصوم فرمیندے نو ساڑے شیعہ ساڑی ولایت دے بھروسے تے کدائیں عمل نہ چھڑے آئے اپنی نمازاں روزیاں دے گھمانڈے چاہ کے اساں 14 دی ولایت نہ چھڑائے یہ دوئیں شہیں کٹھیاں ہویاں پھر کوئی کوتاہی رہ گئی میدان معاشر جانے اساں 14 دی شفاعت جانے کوشش کرنی چاہیے دیئے ہاں انہاں دی تا گل ہی نہیں جڑے اپنے آپ نو بیماری نہیں سمجھ دے اتھے ہوئے ٹور کے آندن جڑے سمجھ دن جو سادے تے بھی روحانی بیماریاں لاحق ہو سکدیں کیونکہ شیطان نو سروکاری مومن نہ لے ہاں مومن جتنا ایمان اچ کوی شیطان دے حملے اس دے وچ زیادہ ہوندن وہ چاہندے اس مومن دا میں ایمان خراب کراں اور اتنا بدبخت مومن نہیں چاہندہ جو بدبخت شیطان جو اس مومن دا عمل خالق دی بارگاہ وچ خالصتاً پہنچے بس عزادار 2 جملے بی دے مصائب دے پڑھنا چاہنا آخری وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ دا نبیاں دا سلطان ٹر کے آئے آ کے آدن خدیجہ اپنا سارا مال اللہ دے دین تے خرچ کر چھوڑائی مشکلات نال زندگی گزاری ہے طائف وچ رہ کے پتے کھاون تے مجبور رہیں کوئی فرمائش نہیں کی تھی تیرا آخری ٹائم میں کوئی شے مانگ میں دیواں سنسو عزادار بیٹھے ہو آدھی یا رسول اللہ توڑے جیسا شوہر زہرا جیسی بیٹی میں نے اور دنیا تو کیا چاہی دے جدہ پیغمبر اسرار کیتے نا عزادارو وات آدھی یا رسول اللہ وات ان کرے آئے اپنی عبائچ میں نے کفن دیوائے میری دوئی وصیت ہے میرا پتر کوئی نہیں میری حکہ دھی ہے ہو سکے میرے بعد میری زہرا نہ روے اجرکم اللہ توڑے کول پوچھنا زہرا پیغمبر دے بعد نہیں رنی عزادار بیٹھے ہو علماء فرمیندن کیفیت کیڑی آئی بطول دی متھے تے موت دی پٹی اکھاں پرنم عزادار بیٹھے ہو آگئے وحید خورسانی دے جملن بابے دے بعد 75 دنچ بطول کانت کل خیال سایہ بچ گئی ہے گوشت ختم ہو گیا ہے دائیاں سہارے نال اٹھاویں نا اجرکم اللہ روندی راویا بطول آکھیا میرا اللہ میری زندگی مکا میں تھک پئیاں عزادار بیٹھے ہو زیادہ تمہید لمبی نہیں کرنا چاہتا ایک جملہ اس دے بعد وین ایک دیڑے آئین گھر امیر کائنات ڈٹھا نے بطول نو چند کم زہرا اکٹھے پہ کریں حسنین واسطے اپنے ہتھا نال کھانا بنایا نے حسنین نے نویاں پوشاکاں پوائیں چوٹیاں دوائیں پوچھے علی ہیں بطول بیماری تو افاقہ مل گئے آدھی نہیں یا علی مولا فرمیندن وقت چند کم اکٹھے جو کریں دے پہ ہو آدھی یا علی راتی بابا خوابچ ملے میرا سر چم کے آکھے زہرا بہوں نہ رو آندھی رات ہے میرا مہمان ہونا ہے اجرکم اللہ آدھی یا علی میں اپنے ہتھا نال اپنے لالان دا کھانا بنائی ہوئے نیاں تسا میرے غسل و کفن اچ رج ہوئے سو مت میرے لال بکھے رہے ونجن اجرکم اللہ اتنا خیال آئی بطول نو اپنے حسنین دا آدھی یا علی منت لاویں میری چند وصیتن انہ تے عمل کریں اگر تھر سنگیں پہلی وصیت عزادارو کر کے بیٹھی آدھی یا علی غسلنی فی اللیل یا علی میں غسل راتی دے میں کفنی فی اللیل یا علی میں راتی کفن پواویں یا علی دفنی فی اللیل میں رات دے پردے اچ دفن کر چھوڑے عزادار بیٹھے ہو شرفا لیا گرد نوادے عزادارو ایک ایو جائی وصیت کی تیس جو جگر پھٹ دے تیرا میرا کوئی دنیا تو ٹر ونجے ساری کوشش ہوندی ہے مختلف جگہ تے اعلان ٹیلی فون میسیج جو سارے اس مرن والے دا بڑا تشیع جنازہ ہوئے کثیر تعداد اچ لوگ شرکت کریں بطول بیٹھی آدھی ہے یا علی منت لاویں میرے جنازے دا اعلان نہ کریں میں ڈری ہوئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں رات دے پردے دفن کر چھوڑے ہو گئیاں وصیتاں
دائی نو آکھیس میں حسنین واسطے کھانا بنا رکھے ہے، میں پی وینیاں حجرے جتنے تائیں تسبیح دی آواز آوے سمجھیں زہرا زندہ ہے، جدہ تسبیح دی آواز مکے سمجھیں دکھاں تو جند چھوٹ گئیس۔ عزادار بیٹھے ہو حسنین نو آدھی ونیو نانے دی قبر تے دعا منگاؤ۔ عزادار بیٹھے ہو حسنین ٹورن دائی نو وصیت کر گئی میرے لال پہلے آویں کھانا کھواویں وقت میری موت دی اطلاع دے میں۔ بس عزادارو چھوٹے چھوٹے شہزادے آکے چھوٹے چھوٹے امام لہینے عزادارو دعا دے ہاتھ بلند کر کے بیٹھے آدھے نانا اماں بیمار اجرکم اللہ دعا منگنا ہے او شریفوں دعا منگنا لے ڈھیروں میں نک دعا منگ دے بیا امین دے حسن مولا دعا منگیے حسین امین کھے ہون حسین بیٹھا دے ویر تم بھی امیر میرا نانی امیر اجرکم اللہ حسن تے دعا منگیے جی میں امیر مزاج منگ دے دے حسن میں کربلا دا غریب میں دعا منگنا تو امین آکھ اجرکم اللہ میں نو کرزدار او جوانو حسین دعا دے ہاتھ بلند کی دل رو رو کے غریب کربلا بیٹھا دے نانا اماں بیمار نہیں ساڑی ماں زخمی ہے اجرکم اللہ آدھا بیٹھے نانا اماں سجیات نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی ہے نانا ساڑی ماں دیا پسلیاں تروٹ گئی اجرکم اللہ نانا ساڑا محسن مارے گیا ہے آدھا بیٹھے نانا ساڑیاں اکھیں دے سامنے مسلمان امالو مرے در اجرکم اللہ عزادار بیٹھے ہو آخری مکانے میں حوصلے نال پڑھنا چاہنا حسن مولا دی شہادت ایک وائز پڑھی راتی بستر تے ستے حسن مولا خواب جملل آکے کھڑیا دن وائز تے میری شہادت پڑھیے میرے مکمل مسائب نہیں پڑھے آدھے مولا میں تا زہر دا ملنا ہی پڑھے تو دے جنازے جو تیر لگونی پڑھے مولا دو کفن ملنا ہی پڑے لبیڑا دا تیر کٹھنا ہی پڑے حسن مولا کیا واتی میرے مکمل مسائب نہیں پڑے آدھے مولا تو دے مکمل مسائب کیڑے سن سو عزادارو جڑے سید بیٹھے ہو میں معاف کرائے حسن مولا کیا میرے مکمل مسائب مدینے دی ایک گلی آئی ایک ظالم ساری مانو تماچے مارے اماں دے جی اجرکم اللہ اماں دے گشوارے ترٹ کے زمین تے ڈھائے گئے او جوانوں حسین دعا منگدہ بیٹھے قبر نبی دی حل گئی ہے اندروں آواز آئی ہے والونیو یتیم ہو گئے ہو ماں مار گئی نے اجرکم اللہ جلے میں لو کرزدارو قبر نبی دی حل گئی ہے اندروں آواز آئیے والونیو ماں مر گئی نے دوئیں شہزادے گھر دوڑن وصیت کر گئی آئی میرے لالاویں پہلے کھانا کھواویں جدہ شہزادے گھر آئیں حسن مولا دائیں ٹورن جدے مادہ حجرہ آئی دائی اگوں والائی آدھی میرا لال پہلے کھانا کھاؤ سن سو عزادارو حسن مولا ہٹ گئے نا جدہ حسین آئے آدھی میرا لال پہلے کھانا کھا حسین دا گڑے دائی اماں میں نو سنیاڑ میں کربلا دا غریب اماں جنہ دی اماں وامار ونجے نو کھانے یاد نہیں ہوندے اماں انہیں میں لالے دی قبر تجھی جی اجرکم اللہ اماں ہونے میں نانے دی قبر تو پیانا نانے آکھیا بھج دے ونیو ماں مار گئی نے اجرکم اللہ سن سو عزادارو دائیا دی رانج نو در کھلے نیا ہون حسین دے ہون نہ کھول تے
تا بند نہیں کرایا میری ماں دا حکم ہے آج میں اماں دے موت نہیں آنا میں ولی آوینا سی جو 11 محرم دی رات او میں ستارا سا جواب نہ دے سا ازادارو 11 دا لفظ آئے حجرے جو آواز آئی دائی آون دے او میں تا چکیاں پی پی پلین دی رہی آئے دائے گوال تروٹ پویا جی حوصلے نال میں نوکر عزادار ٹور گئی بطول وصیت کر گئی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے ہون علی ٹرے اولاد کو لا کیا دعوت ہے میرے لال میں نہیں رکیں دا جو رو نہیں تو اڈی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے میرا لال رو صحیح پر ہولے روائے اچھے وین نہ کرائے او لئے آلے ہوئے پابندی اولاد علی واسطے آئی تو اڈے واسطے کوئی نہیں اجرکم اللہ وہ علی جڑا اولاد نو رکین دا پی آئے غسل شروع ہوئے او جوانو غسل دینیا علی دیا چیخا بلند ہوئی ابن عباس کو اللہ آدھے یا علی انہیں تاداویں ہولے رونا آپ کیوں ودا رونا ہے آدھے روما نہیں تھے کہ کر میرے کو لگیں دی رہی ہے زہرہ دیا پسلیاں ترٹیاں ہوئی ہے او زہرہ دے چہرے تے تماچیاں دے دا میں نوکر عزادار بیٹھو دے ابن عباس ایک غم علی نو پیر رلین دے جو زہرہ زخمی دوئی مصیبت میں نو کوئی زمانہ یاد آئے ابن عباس دے یا علی کیڑا زمانہ امیر کائنات کھڑا دے ابن عباس جداں بطول دی شادی میرے نال ہوئی آئی اور نبیان دا سلطان میں نو نپ کے وکھرا لے گیا آئی اور میں نو آکھی آئے سے یا علی میرا پتر کوئی نہیں میرا ہکا دیئے او یا علی امانت میری حوالے تیرے آدھے تھوڑی دیر بعد زہرہ دا میت جیسا او قبر چلہیسا نبی دے ہتھا سے او میرے کول پوچھے جائے یا علی میں امانت دیوے او دیری دھی دیا پسلیاں ترٹیاں ہوئی او زہرہ دے چہرے دے نیلے گالے دا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ میرا اللہ ساری قلیل دی عبادت منظور و مقبول فرما میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ حاضرین دے ہوائج شریعہ پورے فرما میرا اللہ حاضرین جو جڑی مشکلات رکھ دن آسان فرما میرا اللہ مومنین دے رزق و مالک برکت عطا فرما میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیاں مستجاب فرما جتنے مومنین مریضن شفائے کلی عاجلہ عطا فرما بے اولاد مومنین نو اولاد عطا فرما بے روزگار مومنین نو عزت والا روزگار عطا فرما میرا اللہ مومنین دے بچے امتحان دے چکن دیرن یا دیونے نے انہوں نے کامیاب و کامران فرما میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ قبلہ زیگا میرانی صاحب دی توفیقات خیر اضافہ فرما اس تے جتنے مومنین انہوں دے توفیقات خیر اضافہ فرما انہوں دے رزق و مالج برکت عطا فرما میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ ساڑے آقا 12ویں امام زمن دا جلد ظہور فرما ساڑا شمار انہ دے اوان و انصارج فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد